الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ مالٹے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ گرم دودھ یا کافی کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جسم کی جلد ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ خون کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ نمبر 1 پر ہے۔ قوت بڑھانے والی چیزیں: ہلدی والا دودھ کا استعمال روز کریں۔ دار چینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ کھانے میں ہلدی کا استعمال زیادہ کریں۔ دودھ میں تھوڑی شہد ڈال کر پئیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پئیں۔ مکھن اور بھینس کا دودھ استعمال کریں۔ سونف والی چائے روز پئیں۔ پودینے والی چائے روز پئیں۔ ساگودانہ روز کھانے کی عادت بنائیں۔ دہی میں لہسن ڈال کر پئیں۔ اگر کسی عورت کا حمل بار بار ضائع ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ 40 دنوں تک روزانہ 1 مرتبہ سورۃ ملک کو پانی پر دم کر کے پی لے۔ خواب میں مٹھائی بانٹنا خیر و برکت کا موجب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پتا اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ رات 11 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع سے پہلے جاگتے نہیں ہیں؟ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جس پر پانی ڈالو تو بے بہا دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کولیسٹرول بڑھنے کی علامات جنہیں نظر انداز مت کریں: ٹھنڈے ہاتھ اور پاؤں، تھکاوٹ اور کمزوری، سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس کی قلت، اچانک وزن میں اضافہ، سر درد اور چکر آنا۔ بھوک کی اقسام: معدے کی بھوک، آپ جسمانی طور پر بھوکے ہیں یعنی پیٹ میں درد، سر درد یا دیگر جسمانی علامات۔ منہ کی بھوک، آپ ایک مخصوص ذائقہ یا ساخت چاہتے ہیں یعنی میٹھا، نمکین، کریمی۔ دل کی بھوک، آپ کسی احساس یا جذبات کی وجہ سے کھا رہے ہیں یعنی تناؤ، فکر مند، اداس، پرجوش۔ کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا خوب چبا کر کھا لیجئے، انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ بخار کا روحانی علاج: 30 بار کاغذ پر لا الہ الا اللہ لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر مریض کو دن میں 3 بار تھوڑا تھوڑا پانی پلائیے، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ ضرورتاً مزید پانی شامل کرتے رہیں۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی سے نجات چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ملا کر چاٹ لو۔ شوگر کا بہترین ٹوٹکا: دیسی لہسن 100 گرام، سبز پودینہ 100 گرام، ادرک 100 گرام، اناردانہ 100 گرام۔ بنانے کا طریقہ: تمام اجزاء کی بغیر نمک کے چٹنی نما بنا لیں۔ طریقہ استعمال: تمام اجزاء کا 1 چائے والا چمچہ 1 پاؤ دہی میں مکس کر کے دن میں 1 بار استعمال کریں۔ 40 سال والی عورت 20 سال جیسا نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چلغوزہ روز کھا کر سویا کرے، 15 دن بعد پہچانی نہیں جائے گی۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھا لو، پیٹ ایسے اندر جائے گا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ 5 عادتیں جو انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں: ذہنی تناؤ اور پریشانی، نیند کی کمی، ہر وقت بیٹھے رہنا، میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا، آئل والی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا۔ اگر آپ کے چہرے کی بناوٹ کسی وجہ سے خراب ہو گئی ہے تو اپنے ہونٹوں کو 20 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کریں۔ یہ ورزش ایک ہی ٹائم میں 5 بار دہرائیں۔ 15 سے 20 دنوں میں چہرے کی بناوٹ اچھی ہو جائے گی۔ جن کے چہرے پر چربی ہے وہ بھی ضرور کریں۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر منہ دھویا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے اپنی کہانی کو چاٹنا ناممکن ہے؟
80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جس نے کبھی جہاز کا سفر ہی نہیں کیا۔ اگر معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا رہتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہوں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن افراد کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ سوہانجنا کی پھلیاں پکا کر کھایا کرے۔ اگر آپ پیشاب کے قطرے کی بیماری میں مبتلا ہیں تو ادرک لیں اور اس کو کوٹ لیں اور ناخن برابر روزانہ صبح نہار منہ ناشتے سے پہلے نگل لیا کریں، انشاءاللہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ انڈے کے ذریعے جادو کی نشانی معلوم کریں۔ آپ ایک انڈا لے کر اسے سر پر 7 مرتبہ گھمائیں۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، قے اور متلی کو روکتا ہے۔ پیاز کاٹتے وقت چنگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کسی خوشگوار چیز کو دیکھنے پر انسان کی آنکھوں کی پتلیاں 45% پھیل جاتی ہیں۔ اگر آپ کے بال گر گئے ہیں تو ناریل کے پانی میں لیموں اور باداموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 15 دن میں بال آ جائیں گے۔ پتھری سے نجات کے لیے صرف پانی پئیں۔ گردے یا پتے میں پتھری ہو تو سورۃ علم نشرہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں رکھ دیں اور پھر اسی برتن سے ہر بار پانی پینا پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دیتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کشمش کھا لیں اور پانی پی لیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو صرف 10 دنوں میں گھوڑے جیسی لازوال طاقت سمیت قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری، جسم سے فضولات کی صفائی اور خون کی کمی کو قدرتی طور پر دور کا ذریعہ بنتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے جوتا چھوٹا پہنے، ایڑی والا نہ پہنے۔ سونے کے لیے باریک تکیا رکھیں۔ جب کسی بینچ یا سٹول پر یا زمین پر بیٹھے تو ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھے، اس طرح کمر کا درد کبھی نہیں ہوگا۔ جھک کر بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھ اپنے پاؤں تک جھک کر لے جائیں، اس حالت میں 10 منٹ تک رہیں۔ رات کو دال کھا کر سونے سے برے خواب نہیں آتے۔ لہسن کا پانی پینے سے ماہواری آنے میں تکلیف نہیں ہوتی۔ بانجھ عورت کو بکری کا گوشت کھلاؤ، حمل بہت جلد ٹھہر جائے گا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسلنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مٹی کے برتن میں کھانا اور پانی پینے سے جوانی دیر تک رہتی ہے۔ گھر میں پرندے پالنے سے پرہیز کرو، اس سے دمہ ہو جاتا ہے۔ مولی کو دہی کے ساتھ کھانے سے چہرے کا رنگ سفید ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو 1 چمچی پانی میں 1 چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں، بچے کو صبح شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں۔ سر میں ہونے والے مسلسل درد کو ختم کرنے کے لیے پیاز کا رس نکال کر اسے سر پر لگانے سے درد مکمل ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اگر مقروض ہو تو قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد مولی کھانے سے کبھی گیس نہیں ہوتی۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوے کھا لیا کرو۔ آلو زیادہ کھانے سے پیٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ املی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چنے کی دال کھانے سے کبھی بخار نہیں ہوتا۔ بھنے ہوئے چنے معدے کو صاف کر دیتے ہیں اور معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ پھیکی چیزیں کھانے سے جھریاں نہیں ہوتی۔ گھٹنے میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگایا کرو۔ سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑ کر سلاد استعمال کرو۔ چاول کے اوپر پانی پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ مولی کھا کر سخت کام کریں، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ گرم دودھ پینے سے کبھی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ توے پر تھوڑا نمک لگا لیا کرو، روٹی کبھی پھٹے گی نہیں۔
शादी से 2 महीने पहले 2 नकाबपोश आदमियों ने मेरी इज्जत लूट ली। शादी वाले दिन पता चला मैं तो हामला हूँ। जब शादी की रात शोहर करीब आया तो सर्दियों में मेरे पसीने छूट रहे थे और जब उसने मेरे जिस्म को देखा तो फिर मैं दुल्हन बनकर कमरे में पहुंची तो खुद से मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। निकाह से लेकर आज रुखसी तक मुझे एक यही खौफ था कि मेरा शोहर मेरी सच्चाई न जान ले। सहम सहम कर मैंने वक्त गुजारा था और अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने शोहर से होना था और मेरा दिल बुरी तरह लरज रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वो सच्चाई तो दुनिया वाले तो एक तरफ, मैं अपने घर वालों से भी छुपा गई थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर मेरा जिस्म कपकपाने लगा। मेरा शोहर चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसके यूं देखने से भी खौफ आ रहा था। मेरा शोहर मेरे सामने बैठा और मेरा घूंघट उलट दिया। मैं उस वक्त बाकी दुल्हनों की तरह शर्माने की बजाय खौफ से कपकपा रही थी। मेरा शोहर मेरी तारीफ करने लगा और मेरा दिमाग माउस सो रहा था। हालांकि मेरे शोहर ने मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा निकाह शादी से 3 माह पहले ही हो चुका था। बस रुखसती 3 माह बाद तय पाई थी। निकाह के वक्त मेरे दिल में बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे और मैं शर्माती हुई सी सबकी छेड़छाड़ सुनती रही थी, अपने शोहर की। मैंने तब बस एक ही झलक देखी थी और मेरा दिल धड़क रहा था। हालात वही रहते तो यकीनन मैं भी आज शर्माते हुए धड़कते दिल से ये तारीफें वसूल कर रही होती। मगर 1.5 माह पहले जो मेरे साथ हादसा पेश आया उसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल दुनिया से और जीने से ही उठ गया था। मैं हर पल खौफ के हसार में गुजारती। आज यहाँ पहुंची थी और जब मेरे पूरे हक से उनके पास आई थी तो खौफ से मेरा दिल रुक रहा था। मेरे शोहर मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे उनकी नजरें अजीब खोजती हुई सी महसूस हो रही थी। बातें करते हुए उनकी नजर मेरे वजूद पर पड़ी तो वो वाज़ा ठके थे। मैं उनके ठकठकने पर सहम गई। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए बहुत अजीब सी बात कह दी जिससे मुझे फिर से सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा उन्हें मेरा राज पता चल गया है, मेरी वो हकीकत जो मैं उनसे छुपा रही थी। शायद वो जान गए थे, मगर मुझे तब हैरत हुई जब उन्होंने सर झटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और यकीनन तुम भी थक गई होगी, तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। मुझे हिदायत देते ही वो सो गए थे और मैं अपनी जगह साकित सी बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर परेशानी हो रही थी और मेरा दिल मजीद भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदलती बददिली से लेट गई, मगर मेरे दिमाग में ये बात जारी थी कि पहली ही रात मेरे शोहर ने मुझे छूने की बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कह दिया। पूरी रात मैं इसी परेशानी और खौफ से सो नहीं पाई थी। अगले रोज वलीमा था और मैं बमुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी रही। आज भी मेरी सबने बहुत तारीफ की। बिलाशुबा मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। फिर शादी के हार सिंगार ने मेरे हुस्न में इजाफा भी कर दिया था। मुझे यकीन था आज मेरे शोहर मुझे देखकर खुद को हक जिताने से बाज नहीं रख पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वो मुझे सराहें और अपना हक वसूल करें। इस रात मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। शोहर कमरे में आए और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा हो रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं मुंतजिर भी थी। लेकिन उस वक्त मुझे शदीद धचका लगा जब मेरे शोहर ने वलीमे की रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गए। मैं सदमे में घिरी बैठी थी। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा शोहर मेरी तरफ मतवज्जा होता? मेरा दिल बुरी तरह डूब रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे आसाब पर खौफ सवार था कि कहीं मेरे शोहर पर मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे शोहर का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में मुब्तला कर रहा था। और फिर उसी पर बस नहीं हुआ था। मेरे शोहर बहुत अच्छे इंसान थे, उससे बहुत प्यार से पेश आते, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद नहीं रखी थी। मेरी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे की बुरी ख्वाब रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डरी रहती थी। तीसरा माह शुरू हुआ तो मेरे जिस्म की साख्त बदलने लगी और मुझे यही खौफ था। मैं चाहती थी उस वक्त से पहले मेरे शोहर से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। मैं मुसलसल जहनी दबाव में रहने की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी तो मेरे शोहर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही कहा जिसका मुझे खौफ था। वो बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और अगर मेरी प्रेगनेंसी को तीसरा महीना शुरू हो चुका है और मैं सहमी वही सर डालकर बैठी थी। अब यकीनन मेरे शोहर मुझसे खत्म कर देंगे सारे ताल्लुकात। कोई भी गैरतमंद इंसान यही करता। मेरा दिल चाहा मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मेरा वजूद बिल्कुल बेजान और ठंडा हो
رہا تھا. ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے. وہ نہیں جانتی تھی میرا یہ ناجائز بچہ ہے. میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا. 3 ماہ پہلے اپنے نکاح سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنی یونیورسٹی جا رہی تھی جب مجھے 2 نقاب پوش جوانوں نے اغوا کر لیا تھا. میں اس وقت ایک قدر سنسان جگہ پر تھی اس لیے میری چیخو پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اور وہ لڑکی وہیں قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہی میری عزت لوٹنے لگے تھے. میں نے بہت فریاد کی, میں نے بہت واسطے دیے مگر وہ بہرے ہو چکے تھے. میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی مگر میری آواز دبا لی گئی تھی. میں کچھ نہیں دیکھ پائی, نہ میں زیادہ کچھ جانتی تھی. مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا اور سیاہ شرٹ پر بھی عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے ناکافی تھے. اس روز میں نیم بے ہوش تھی. کچھ دیر تو وہیں پڑی رہی اور مجھے لگا میں مر جاؤں گی. اگر نہ مری تب بھی میں اپنی جان لے لینا چاہتی تھی. کچھ دن بعد ان نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اسی جگہ پر جا کر چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے لے گئے تھے. میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہیں تھا. میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا تھا. راتوں کو میں ڈر جاتی ہوں اور مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتی تھی. میں اپنی چیخیں دبا کر سسکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی مگر کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی. گھر والے میرا خیال رکھتے تھے اور ایک ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی. پھر آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا. آہستہ آہستہ میں اس تکلیف دہ وقت سے نکلنے لگی اور میرا ان سیاہ خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا مگر کچھ وقت مزید سرکا تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی. اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے ابکائیاں آنے لگتی تھی. میں خوف زدہ ہو گئی. مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو. میں چپ چاپ یونیورسٹی سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں. میں بہت روئی اور اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا. اب میں کہاں جاتی اور کسے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی. میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا. میں جانتی تھی مجھے ہی گناہگار سمجھا جاتا. گھر آ کر میں گم سم رہنے لگی. گھر میں امی ابو دونوں جاب ہولڈرز تھے اور چھوٹی بہن نہ سمجھ تھی. اسی لیے میری حالت کو بیماری کا تصور لے لیا گیا. میری ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی. پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی. کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا؟ کبھی نہیں. وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میں ہر کسی میں بد کردار مشہور ہو جاتی. میں ڈر گئی تھی اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے کہہ دیتی ہوں کہ میں پریگننٹ ہوں اور جب بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی. مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میرے عجیب شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلہ بنا رہے تھے. اور اب ڈاکٹر نے تو حقیقت کھول دی تھی. اب میں جانتی تھی گھر جا کر میرا شوہر مجھے برا بلا کہے گا اور بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دے گا. ان 3-4 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میں نے ذہنی طور پر خود کو ہر الزام اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا. ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے. میں خود کو شور شرابہ کے لیے تیار کر رہی تھی مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی مگر مجھے میرے شوہر نے کچھ نہیں کہا بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگے. مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. آخر کون مرد اتنا ظرف والا کیسے ہو سکتا ہے. وہ اپنی اس بیوی کی پریگننسی کا سن چکے تھے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا. پھر بھی وہ پرسکون تھے. ایسا کہاں ممکن تھا. مجھے ان کے ظرف پر رشک کھانے لگا اور میں دل ہی دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتار ہونے لگی. مجھے یقین ہونے لگا کہ جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی. وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے. میرے لیے پھل لاتے, دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے. میں ان سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی تھی. ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اور میں نے پریگننسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا. اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا. مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا اور اس کی
قسمت میں شاید باپ کی محبت نہیں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا تھا، اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ تک نہیں تھا اتنا پیار اور محبت تھی کہ میں ساکت رہ گئی تھی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی کر جاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، سراسر روتا تو تڑپ اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی، خوشی کی بجائے میں عجیب دباؤ سے محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے تھے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں، مجھ سے کبھی سوال کیوں نہیں کیا، وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہے۔ میں چیخ پڑی تھی، مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلے روز انہوں نے میرے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں، حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے کہ ہاں، مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا سا لگا، میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کے مالک ہیں۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال ہی نہیں کیا، وہ چند پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہیں کی میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ پوچھا کیوں نہیں۔ میرے جھگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے۔ میں متوجہ ہوئی تھی، مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے، کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنے ماضی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ظرف بڑا کر پائے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ میرے باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا، میں ناجائز بچہ تھا اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ظرف بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک فرق رہ گیا تھا، کیونکہ میں ناجائز بچہ تھا جس کی حقیقی باپ کی کوئی خبر نہیں تھی، تو وہ مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے باپ والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور بھائی بہن بھی پیدا ہوئے اور وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھی، وہ میرے باپ کی سگی اولادیں تھی، اس لیے ان کا مقام الگ تھا، انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا اور میری ذات میں ایک بڑا خلا رہ گیا تھا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگی تھی، میرے اندر عورت کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا، مجھے اپنی ماں سے یہ گلہ تھا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہیں بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے سے سچائی بتاتی اور ان کو فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اسے رشتہ ختم نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اس نے ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا، ہاں مگر بس اتنا ہوتا کہ وہ اس زوم میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اسے یہ
ایمان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرے شوہر بول رہے تھے کہ میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی۔ تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کی بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میرا تم سے یہی سوال ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ سب کیا تم اس سب میں شامل تھی؟ کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ میں ان کے سوالات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور کہا میں بے قصور ہوں، میں ان نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی، ان کی شکل تک نہیں دیکھی، میں پاکیزہ ہوں اور میرا کبھی کسی غیر مرد سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو کیوں چھپایا، خود کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تم تو خود بھی مظلوم تھی، پھر کیوں خوفزدہ تھے؟ کیا بات ڈراتی تھی آخر؟ کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں ان کے سوالات پر نڈھال سی ہو گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی ہے؟ مجھے بھی یہی خوف تھا، مجھ پر یقین نہیں کیا جائے گا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور میں ان کو کیا بتاتی کہ آج کے دور میں ایسے اعلیٰ ضرب بھی تو بہت کم رہ گئے ہیں، لوگ تو ان جھوٹے الزام پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ پھر میں تو خود پر وہ سب جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی، آپ مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں؟ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی سب، میں کچھ بھی نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنا اعلیٰ ظرف ہے تو میں اتنی ذہنی اذیت کیوں اٹھاتی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کہا کہ اب یاد رکھنا مجھے تم پر یقین ہے اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا، دل ان کی محبت پر خوشی سے دھڑک اٹھا تھا۔ مجھے لگا آج سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے اور میرے شوہر نے اپنی اپنی ذات کا ہر پہلو اور اپنی ماضی کی ہر سچائی ایک دوسرے کو بتا دی ہے، مگر میں غلط تھی۔ ابھی تو میں بہت سی سچائیوں سے ناواقف تھی، ابھی تو میرے سر پر آسمان گزرنا باقی تھا اور میں ان سب سے بے خبر خوش ہو گئی تھی۔ میری زندگی اپنے شوہر سے اچھی اور پرسکون گزرنے لگی۔ اب میرا اعتبار اپنے شوہر پر کچھ ایسے قائم ہو گیا تھا کہ میں اپنی ہر ایک بات انہیں بتانے لگی۔ میں اپنے بچے کو بھی پیار دینے لگی تھی اور کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ سے ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ اس دفعہ یہ فرق تھا کہ میں بھی اس خوشی کو کھل کر محسوس کر رہی تھی اور میرے شوہر کے رویے میں تو کبھی بدلاؤ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس بار بھی ویسے ہی خیال رکھ رہے تھے جیسا پہلے رکھا تھا۔ وہ مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنے دیتے تھے، میں ان سے چھپ کر تھوڑا بہت گھر کا کام کر لیتی، ورنہ انہوں نے کام والی رکھ دی تھی۔ ایک دن کام والی میرے بڑے بیٹے کو سنبھالے بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں اسٹور روم سے سامان نکال لوں، وہ سارا سامان جو بڑے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد ضرورت پڑا تھا، اور جب وہ بڑا ہوا تو میرے شوہر نے وہ سب اسٹور میں رکھ دیا۔ مجھے اب صرف 1 ماہ باقی تھا اور میں نے سوچا کہ سامان وغیرہ اٹھا کر پہلے سے چیک کر لوں۔ میں اسٹور کی لائٹ جلائی، پرانے ایک صندوقچے کھول کر سارا سامان نکال رہی تھی، جب مجھے ایک قدرے پرانے صندوقچے سب سے آخر میں ایک پرانا شاپر ملا۔ میں نے بھی وہ اٹھا کر سامان میں رکھا اور کام والی کو بلا کر وہ سارا سامان میرے کمرے میں لے جانے کو کہا۔ وہ سارا سامان اٹھانے لگی اور میرے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کام والی نے وہ شاپرز لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں سامان نکال کر دیکھ رہی تھی، جب میرے سامنے وہ پرانا شاپر آ گیا میں نے اسے کھولا اور اس کے اندر سے جو سامان نکلا وہ میری روح کو فنا کر گیا۔ میں سرتا پیر کپ کپا گئی تھی، میرا دل ڈوب رہا تھا، میں یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا شوہر تو ایک عظیم انسان تھا، تو پھر میرے سامنے پڑا یہ سامان اس کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا؟ میرے شوہر آئے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ کر وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ ماسک ان کے منہ پر دے مارا۔ مجھ پر آج یہ انکشاف ہوا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ میں صدمے کی شدت سے چیخ رہی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے ذہنی اذیت کیوں دی۔ وہ بولے کہ تم میرے نکاح میں تھی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بس تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ تم مجھے سچائی بتاتی ہو یا نہیں۔ ان کی بات پر مجھے دھکا سا لگا تھا، صرف آزمانے کے لیے اس انسان نے مجھے اذیت دی۔ اپنے شوہر کی سچائی جاننے کے بعد مجھے سارا وقت یاد آیا جو میں نے ذہنی اور جسمانی اذیت میں گزارا تھا۔ اگر مجھے ان کی ساری سچائی معلوم نہ ہوتی تو میں تو ساری زندگی اسی اذیت میں رہتی۔ میرے دل میں ان کی محبت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں اور واپس نہ آؤں۔ میں نے گھر چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو میرے بچوں نے میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ جیسی بھی تھی میں ان کی ماں تھی اور میرا وہ بچہ
جس سے میں ناجائز سمجھ کر اسے صحیح بچوں کی طرح اس کا حق اور اس کی محبت بھی نہ دے سکی، اب تک مجھے اس کا دکھ ہو رہا تھا۔ اس بچی نے اب تک ناجائز ہی جیسا وقت گزارا تھا۔ مجھے شوہر سے شدید نفرت ہو رہی تھی، لیکن میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ نفسیاتی مریض تھا اور کچھ بھی اس کے اوپر جو گزری، جس طرح سے اس کا بچپن گزرا، ان سب حالات میں اسے ذہنی مریض بنا دیا۔ میں ان کے بچپن کے حالات کو سوچ رہی تھی کہ اگر میں ان حالات سے گزرتی تو شاید میں بھی اسی طرح ذہنی مریض بن جاتی، کیونکہ جب سے میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تب سے میرا ذہنی مریض بننے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر مجھے حقیقت معلوم نہ ہو جاتی، آج میں رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ میں جیسے اعلیٰ ظرف سمجھتی رہی، میری بربادی کا ذمہ دار وہ تھا اور میں اس سے بھی پہلے کی طرح بے بس تھی اور اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، کیونکہ میں اس کے بچوں کی ماں تھی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں انہیں ان کے باپ جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ چھوٹی عمر میں بوڑھا کرنے والی عادتیں۔ ایک وقت میں بہت سارے کام اکٹھے کرنا، بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا، زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا، بہت زیادہ میک اپ کا استعمال کرنا، نیند کے دوران چہرے پر تکیہ رکھنا، اسٹرا کے ذریعے مشروب یا ڈرنک پینا، جھک کر بیٹھنا یا جھک کر کام کرنا، مٹھاس کا استعمال بہت زیادہ کرنا، کم سونا یعنی نیند کم لینا، سن بلاک کے بغیر دھوپ میں گھومنا۔ کئی خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی قیمتی نیل پالش جلد سوکھ کر استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ ایسی تمام خواتین جب بھی نیل پالش استعمال کریں تو نیل پالش کو ادھر ادھر رکھنے کی بجائے فریج میں رکھیں۔ ایسا کرنے سے نیل پالش کبھی خشک ہو کر خراب نہیں ہوگی۔ کپڑے پر اگر بال پوائنٹ یا روشنائی کی لکیریں لگ جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہیں سپریٹ سے بآسانی صاف کیا جا سکتا ہے۔ بس جہاں نشان ہو اس کے نیچے کوئی سوتی کپڑا رکھ دے اور پھر نشان کو سپریٹ سے رگڑے اور دھو لے، نشان ہٹ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیاز کاٹے وقت آپ کی آنکھوں سے پانی نہ آئے تو جتنی پیاز استعمال کرنی ہو انہیں رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دے۔ اگلے دن پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا۔ باسی چاول دوبارہ تازہ کرنے کے لیے پانی ابال لیں اور اس میں چاول ڈال دیں۔ ایک ابال آنے کے بعد پانی نکال دیں اور چاولوں کو دم پر رکھ دیں۔ چاول دوبارہ تازہ ہو جائیں گے۔ بچوں کے فیڈر کی نپل میں بعض اوقات چکنائی جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے دودھ پینے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس دشواری کا آسان حل یہ ہے کہ نپل میں 2 چٹکی نمک ڈال کر 10 منٹ تک کے لیے رکھ دے، بعد میں نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ فیڈر کی نپل بالکل صاف ہو جائے گی۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے اس دیگچی کو جس میں دودھ ابالا جائے اس کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں تو ابلتے وقت دودھ نیچے نہیں گرے گا۔ بالوں میں اگر چیونگم لگ جائے تو ایک برف کی ڈلی لے کر جس حصے میں چیونگم لگی ہو وہاں رگڑیں۔ چیونگم آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جائے گی یا زیادہ رگڑنے سے خود سے ہی ایک دم سے ساری اتر جائے گی۔ اگر سوتی کپڑے پر کوئی دھبا لگ گیا ہو تو اس پر سوڈا ملا ہوا کھولتا پانی ڈال کر دھبے کو اس پانی میں بھگو دیں۔ کچھ دیر بعد کپڑے کو رگڑ رگڑ کر دھو ڈالیں۔ آئیڈیل بیکنگ کیک بنانے کے لیے ہمیشہ انڈے کی سفیدی علیحدہ اور زردی الگ سے پھینٹے، لکڑی کا چمچہ استعمال کریں۔ جب سفیدی میں خوب جھاگ بن جائے اور برتن الٹانے پر نہ گرے تو کیک خوب پھولا ہوا بنے گا۔ اس کے علاوہ میدے کو 2-3 مرتبہ اچھی طرح اور ہلکا ہلکا ٹیبل پر پٹخیں تو ہوا کے بلبلے نکل جائیں گے اور کیک عمدہ بنے گا۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے خوشبو اکثر سارے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی سفید سرکہ چولہے کے پاس رکھ دے، پھر خوشبو نہیں پھیلے گی۔
چپاتیوں کو ڈبے میں بند کرتے وقت اس میں چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دے، چپاتی دیر تک نرم اور تازہ رہے گی۔ چائے بناتے وقت اگر چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات تھرماس کے زیادہ استعمال سے اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس بو کو دور کرنے کے لیے گرم پانی میں 1 چمچہ سرکہ ملا کر تھرماس میں ڈال دے اور 1 آدھ گھنٹہ یہ محلول اس کے اندر رکھ چھوڑے۔ اس کے بعد تھرماس کو صاف پانی سے دھو لے، بو ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو رات کو بار بار پیشاب آتا ہو وہ سیب کا استعمال زیادہ کریں، اس سے رات کو بار بار پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مسئلے اور آسان ترین حل: اگر سحری کے وقت 1 گلاس پانی میں 2 یا 3 چمچ شہد ڈال کر پیا جائے تو اس سے معدے میں پورا دن ٹھنڈا رہنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب معدہ ٹھنڈا رہے گا تو ظاہر ہے پیاس بھی کم لگے گی۔ کٹی ہوئی پیاز کو جلد براؤن کرنے کے لیے پیاز کو دھوپ میں کچھ دیر سکھائیں، جب وہ تھوڑی دیر سوکھ جائے تو پھر اسے تلیں۔ پیاز فوراً براؤن ہو کر خستہ بھی ہو جائے گی اور الگ الگ بھی رہے گی۔ یہ ترکیب حلیم اور بریانی میں ڈالنے کے لیے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ کنگھیوں کی صفائی کے لیے گرم پانی میں تھوڑا سا واشنگ پاؤڈر اور صابن ڈال دیں اور 20 منٹ کے لیے کنگھے اس میں بھگو دیں، پھر برش سے اچھی طرح صاف کر لیں اور گرم پانی سے دھو لیں، کنگھے نئے جیسے ہو جائیں گے۔ اگر گوشت پکاتے یا بھونتے وقت جل جائے تو اس میں آدھی پیالی دودھ ڈال دینے سے جلے گوشت کی بو نہیں آتی۔ لیموں سے زیادہ رس حاصل کرنے کے لیے 1 یا 2 منٹ تک نیم گرم پانی میں بھگو دیں، پھر ان کا رس نکالیں تو رس دگنا زیادہ حاصل ہوگا۔ پیاز کا پانی نکال کر اس سے کسی کو خط لکھا جائے اور وہ خط کسی اور کے ہاتھ لگ جائے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، بس جس کو خط لکھا ہو اس کو بتا دیں کہ کاغذ کو آگ پر تھوڑا سا گرم کریں، الفاظ ابھر آئیں گے۔ چنے یا دال کو گلانے کے لیے اگر تھوڑا سا دودھ سالن میں ڈال دیں تو 15 منٹ میں دال یا چنے گل چکے ہوں گے۔ بھاری کھانا کھانے کے بعد اجوائن چبائیں، یہ ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ مولی کھانے کے بعد اگر مٹروں کے چند دانے چبا لیے جائیں تو منہ سے مولی کی بو دور ہو جائے گی۔ ماں کے دودھ میں اضافہ کے لیے 1 پیالی دودھ میں 2 قطرے کلونجی تیل ڈال کر صبح ناشتے سے قبل اور رات سونے سے پہلے پئیں۔ سنگھاڑے کے استعمال سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور جسم میں خون کی ترسیل بہتر ہوتی ہے۔ زچگی کے بعد عورت کے لیے سنگھاڑے کے آٹے کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ سنگھاڑے کے آٹے کو گوندھ کر جسم کی سوجی ہوئی جگہ پر لیپ کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے۔ موسم گرما میں پیشاب میں جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرما پھل کا استعمال کریں۔ زخم کی سوجن دور کرنے کے لیے پیاز جلا کر اس میں ہلدی ملا کر لیپ بنائیں، پھر اسے زخم پر لگائیں۔ تازہ ادرک کچل کر اس کا 1 چائے کا چمچ رس 1 پیالی گرم پانی میں شہد سے میٹھا کر کے پینے سے بلغمی کھانسی، سینے کی جکڑن اور سینے کو بہت آرام ملتا ہے، بلغم خارج ہوتا ہے اور پسینہ آ کر بخار دور ہو جاتا ہے، اور اس میں تلسی کے تازہ پتوں کا رس 1 چائے کا چمچ ملانے سے یہ اور بھی مفید ہو جاتا ہے۔ اگر موٹے گلاس میں گرم مشروب ڈال دیا جائے تو پتلے گلاس کی نسبت اس کے ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارا دل ایک بار دھڑکنے پر آدھا کپ خون پمپ کرتا ہے۔